الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. بغیر مقصد کے کوئی کام کیا جائے تو وقت کا ضیاع ہے اور لاجانی کام سے بچنے کی وجہ سے حدیث میں حکم آیا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ لاجانی کام نہیں کرتا. تو ہمارا یہاں پہ آنا یہاں بیٹھنا اس کا بھی مقصد ہے، یہ بغیر مقصد کے نہیں ہے. ایک مقصد تو اس کا یہ ہے کہ جب ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں تو حدیث شریف اس کا مصداق ہم پہ آ جاتا ہے. وہ یہ کہ جب اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ کے بندے وہ اللہ کے ذکر خاطر، اللہ کو یاد کرنے خاطر بیٹھتے ہیں ایک جگہ پر، اس جگہ پر، تو فرشتے جو ہیں وہ زمین پر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو جو ذکر کرنے والے ہوتے ہیں. پھر جب ان کو کسی فرشتے کو وہ لوگ مل جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، تو وہ فرشتہ پھر باقی فرشتوں کو یہ بتاتا ہے اور آواز کرتا ہے کہ یہاں پر آ جاؤ. تو وہ لوگ آ جاتے ہیں اور پھر اس پوری مجلس کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، کیونکہ یہاں زمین سے لے کے آسمان تک اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آپ کے لیے بیٹھے تھے یہاں پر اور کوئی مقصد نہیں تھا. تو پھر اس مجلس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جو دعائیں وہ کرتے ہیں قبول ہوتی ہیں اور اس مجلس میں بیٹھنے والا کوئی بھی بدبخت نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ ہمیں مقصد حاصل ہوتا ہے یہاں بیٹھنے کا، اور یہ یہاں بیٹھنے کا مقصد ہے یعنی کہ آپ یہ بیانات ریکارڈ بھی کر لیتے ہیں اور اس لیے کہ کچھ لوگ یہاں پہ نہیں آ پاتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلو ہم نہیں یہاں پہ آ پائے پھر ریکارڈ سن لیں گے. تو ریکارڈ سننا بھی بہتر ہے نہ سننے سے، لیکن وہ جو فضیلت ہے وہ یہاں بیٹھنے والے کو حاصل ہے فزیکلی، کیونکہ فزیکلی یہاں پہ بیٹھنے کا اس کے بارے میں یہ حدیث ہے. تو ایک تو مقصد یہ ہے. اچھا، دوسرا جو مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو ہے وہ دین آ جائے. ہم جو ہیں ہمارا آنکھ کا دیکھنا، چلنا پھرنا، زبان کا بولنا، پاؤں کا چلنا وہ سنت کے مطابق ہو جائے، وہ دین کے مطابق ہو جائے. ہم سے گناہ نہ ہو، ہم انٹینشنلی جو ہے گناہوں سے بچ جائیں، ہم شریعت کی پابندی کریں، اللہ رب العزت کے حکم کی پابندی کریں آپ ہر طریقے پہ. یہ مقصد ہے جو اس کا دوسرا مقصد ہے یہاں پہ آنا. اس کے لیے آپ لوگوں کو ہر مجلس کے آخر میں جو ہے وہ معمولات بتائے جاتے ہیں جو ہمارے سلسلے کے معمولات ہیں، اور ان معمولات کو جب کوئی بندہ کرتا ہے، پابندی سے کرتا ہے، تو ضرور اس کی زندگی میں جو ہے نا تبدیلی آتی ہے. اگر معمولات کو اپنے ہی کریں گے تو پھر تبدیلی نہیں آئے گی. ہمارے ساتھ روحانی بیماریاں لگی ہوتی ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عجب ہے، تکبر ہے، انانیت ہے، ہوتی ہیں. تو یہ معاملات جو ہیں وہ ان بیماریوں کو نکالنے میں کارآمد ثابت ہوتے ہیں. اللہ کی محبت لانے میں، ان بیماریوں کو نکالنے میں، زندگی کو شدید لانے میں یہ بڑے فائدہ مند ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کی پابندی بڑی ضروری ہے. یہ ایسے ہی کہ جیسے ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں اور اس سے اپنا علاج کرائیں، آپ کو دوائی لکھ کے دے دے، اس کے بعد یہ دوائی آپ نے استعمال کرنی ہے، آپ اس نسخے کو جیب میں ڈال لیں اور پھر اس کے بعد جا کے اس کو استعمال نہ کریں تو فائدہ نہیں ہوگا. چاہے دنیا کے جتنے بڑے سے بڑے
ڈاکٹر صاحب چلے جائیں، اس کے نسخے پہ جب تک آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا، پکی بات۔ عمل کریں گے تو فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر آنے کا دوسرا مقصد وہ یہ کہ جو معاملات آپ کو بتائے جاتے ہیں ان کی پابندی کریں۔ اب ان میں کچھ معاملات بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں، آپ کو سمجھ آتی ہے ان کی، کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ذرا اشکال ہوتا ہے، وہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتے کیونکہ وہ عموماً ہم نے دیکھے نہیں ہوتے۔ تو ایک تو ہمیں اس بارے میں تھوڑا سا ہم تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ بھئی اچھا یہ عمل بھی ہوتا ہے، کیا صحابہ یہ کرتے تھے، کیا آپ یہ کرتے تھے، کہ اس شریعت میں ثابت ہے قرآن اور سنت سے؟ تو ایک یہ اشکال پیدا ہوتا ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو کرتا ہے تو پھر اس کو مختلف چیزیں پیش آتی ہیں، اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کو جو ہے نا مثال میں مراقبہ کرتا ہے تو اس کو یہ خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ وقوف قلبی کیا ہے وہ سمجھ نہیں آتا۔ تو اس کے لیے جو ہے نا یہ دل میں بات آئی اور کچھ سوالات بھی پوچھے کہ بھئی وقوف قلبی کیا ہے معاملات کے بارے میں، تو دل میں خیال آیا کہ اس کے بارے میں جو ہے نا وہ بیان کیا جائے، وہ بتایا جائے، جو آپ نے کتابوں میں لکھا، جو ہم نے پڑھا، سیکھا، سمجھا، اس کو جو ہے وہ ان مجالس میں اب بیان کیا جائے تاکہ آپ کے لیے جو دوسرا مقصد ہے وہ کرنا آسان ہو جائے۔ دیکھیں استغفار کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ کر لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، درود شریف کا پڑھنا بھی آپ کو پتہ ہے، قرآن کا پڑھنا بھی آپ کو پتہ ہے۔ جہاں بات آتی ہے وقوف قلبی کی، مراقبے کی اور رابطہ شیخ، چھٹا عمل بھی ہوتا ہے۔ رابطہ شیخ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے شیخ سے رابطہ رکھیں، اس کو اپنے حالات کی گواہی دیتے رہیں تاکہ وہ اس کے مطابق آپ کو علاج تجویز کرتا ہے۔ تو جو وقوف قلبی ہے، مراقبہ ہے، ان کے بارے میں جاننا، ان کو سمجھنا، وہ عموماً کیونکہ یہ عام استغفار درود شریف کی طرح رائج نہیں ہے تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، تو لوگوں کو اشکال بھی ہوتا ہے، سمجھنا مشکل بھی ہوتی ہے۔ تو یہ مجالس جو اب شروع ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، تو اس میں جو ہے نا اسی کے بارے میں گفتگو کرنے کا ارادہ ہے تاکہ آپ کے سامنے یہ کھل کر آ جائیں اور پھر آپ ان پہ عمل کریں تاکہ جن لوگوں کے سوالات ہیں، جن سوالات تھے وہ بھی دور ہو جائیں۔ تو ان معاملات میں سب سے جو اہمیت کی حامل چیز ہے، سب سے جس کہیں گے ٹاپ پہ، جو روحانی بیماریوں کو بھی اور اللہ کی محبت کو بھی بہت زیادہ، مطلب اللہ کی محبت کو بہت ایکسٹریم درجے میں آپ کے اندر لے کے آ جائے گی اور آپ کی روحانی بیماری کو بھی نکالے گی، تو اس ترتیب سے ہم شروع کریں گے۔ تو وقوف قلبی جو ہے یہ وہ عمل ہے کہ جس سے ایک انسان گناہوں سے بھی بچتا ہے اور پھر دوسرے نمبر پہ اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ملتی ہے، کیونکہ یہ ذکر ہے، ذکر خفی ہے۔ دیکھیں جس طرح ایک بیج میں درخت بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن ہر بیج جو ہے وہ درخت نہیں بنتا، وہ بیج جو مالک کی نگرانی میں آ جائے، مالک اس کو اپنی نگرانی میں کھیت میں ڈالے اور اس کی جو ہے وہ نگہداشت کرے، تو وہ بیج جو ہے پھر اس کے اندر سے وہ تنا نکلتا ہے، کونپا نکلتی ہے، پھر وہ درخت بن جاتا ہے اور پھل بھی دیتا ہے۔ اس طریقے سے جب ایک بندہ جو ہے وہ شیخ کی زیر سایہ اس کے سرپرستی میں اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو حسن خلق کا پھل بھی لگاتے ہیں، اس کے اخلاق بہتر ہو جاتے ہیں، اس میں انعامت اللہ رضی اللہ وہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا جو عمل ہے، اچھا اور یہ بات نا ایک بات پہلے بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ میں کر دوں، جس طرح 2+2 4 ہوتا ہے نا، 2+2 4، تو اسی طرح یہ بات بالکل ٹھوس ہے کہ جو یہ اعمال کرے گا، جو بتائے جاتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کروڑوں لوگ جو ہیں یہ کام کرتے آئے ہیں، یہ کروڑوں کا آزمایا ہوا نسخہ ہے، سمجھ لیں آپ، لوگوں نے اس پہ عمل کیا اور اس کے ذریعے جو ہے وہ ان کی زندگی میں تبدیلی آئی، ان کی زندگی اکثر تبدیل ہوگی، مکمل ہی تبدیل ہوگی۔ پہلے کچھ اور سوچ تھی اور اب کچھ اور بن گیا، پہلے دین سے بالکل دور تھے، اب دین کے اوپر چلنا شروع ہو گئے، سنت کی پابندی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات 2+2 کی طرح جو ہے نا ٹھوس ہے، پکی بات ہے۔
تو وقوف قلبی کیا ہے؟ وقوف قلبی یہ ہوتا ہے کہ ہر گھڑی ہر گھڑی ہر آن اس بات کا انسان دھیان رکھے کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تو وقوف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، وقوف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، بس وقوف قلبی کے لفظی معنی ہوئے کہ دل پر ٹھہرنا، دل پر ٹھہر جانا۔ تو اصطلاحاً اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے دل کی مسلسل نگہبانی کرنا اور دل کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنا، دل کی مسلسل نگہبانی کرنا اور دل کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنا۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہر وقت قلب جو انسان کے بائیں پستان سے 2 انگل نیچے، یہ بایاں پستان ہے انسان کا، تو اس سے 2 انگلی نیچے مائل و پہلو، یعنی کہ آپ کا یہ پہلو ہے نا، یہ آپ کا بایاں پہلو ہے، یہ دایاں پہلو ہے، تو آپ کا جو قلب ہے، ہمارا جو قلب ہے وہ ایسا، یہ وہ قلب نہیں ہے، یہ بھی وضاحت کر دو، جو دھڑکتا ہے وہ نہیں، اس میں وہ نہیں، یہ روحانی قلب ہے۔ دیکھیں نا، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ چلیے یہ بات بھی آ گئی تو ضمن کر دیتا ہوں جو اپنے بڑوں سے سنا۔ تو یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں نا قلب کے اوپر، یہ ایک اسپیسیفک پوائنٹ ہے ہماری روح کا، یعنی کہ اس یہاں پر ہماری روح جو ہے اس کا ایک خاص تعلق ہے جسم سے، اس جگہ پر جو قلب ہم بات کر رہے ہیں، لطیفہ قلب کی جس کی بات کرتے ہیں، کہ جو قلب آپ کا ہے وہ بائیں پستان سے 2 انگل نیچے مائل رائٹ سائڈ، مائل کا پہلو، اس پہلو کے سائڈ پہ اس جگہ پر ہوتا ہے۔ اس پہ اکثر مشاہیر جو ہیں وہ انگلی لگا کر اللہ اللہ کی ضرب بھی لگاتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، دیکھا ہوگا۔ تو جس طریقے سے یہ آپ لائٹ دیکھ رہے ہیں نا، اس لائٹ کی روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن جہاں یہ لائٹ لگی ہے نا وہاں بہت زیادہ روشنی، اگر آپ دیکھیں اوپر، اگر اس لائٹ کو دیکھیں یا اس لائٹ کو دیکھیں تو اس کے گرد جو ہے وہ ایک خاص روشنی ہے۔ ویسے تو روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن اس کے قریب خاص تعلق ہے روشنی کا، بالکل اس طرح جو روح ہوتی ہے وہ پورے جسم کے اندر ہے، لیکن جسم کے کچھ خاص پوائنٹ ہیں کہ جہاں پر اس کا ایک خاص تعلق ہے۔ جب ہم اس پہ ذکر کرتے ہیں تو ذکر کرنے سے پھر انسان کی روح کو ہے تقدیر ملتی ہے، روحانیت ملتی ہے، اس کی روح پرواز کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس کا کہہ لیں کہ تعلق بڑھتا ہے، روحانیت بڑھتی ہے۔ تو اور یہ بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کرام ان کے اوپر کھولی ہے، یہ سلسلہ جو ہے اس طرح چلتا چلا آتا ہے۔ تو طریقہ کار اس کا یہ وقوف قلبی کا کہ جو انسان کا دل ہے بائیں انسان سے 2 انگل نیچے مائل کا پہلو، اس طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کا دھیان رکھے کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، یہاں سے دل اللہ اللہ خود بہت کر رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ اس کا دل کسی لمحے بھی کسی سوچ اور فکر کے بغیر نہیں رہتا، کوئی نہ کوئی سوچ، کوئی نہ فکر آ رہی ہوتی ہے اس کو ہر ٹائم، تو ہر وقت کسی نہ کسی کا خیال اس کے تانے بانے انسان بنتا رہتا ہے۔ وقوف قلبی میں انسان اس بات کی مشق کرتا ہے کہ دل کو ہر وقت فضول سوچوں سے ہٹا کر اللہ رب العزت کی یاد کی طرف لگا دیا جائے، فضول سوچوں سے بچا کر اللہ رب العزت کی یاد کی طرف لگا دیا جائے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کا خیال انسان کی سوچ میں رچ بس ہے، یہ مطلب ہے وقوف قلبی کا۔ وہ شاعر نے کیا پیارا شعر کہا، نہ غرض کسی سے نوازتا، نہ غرض کسی سے نوازتا، مجھے کام اپنے ہی کام سے، نہ غرض کسی سے نوازتا، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیری ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ اللہ 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 اللہ۔ تو جو شخص مبدی ہوتا ہے، یعنی کہ پہلی بار اس بات کو سنتا ہے، تو اس کے لیے یہ کام ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب انسان مسلسل کوشش کرتا ہے تو یہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ظاہری طور پر انسان اپنی زندگی کے کام کاج میں مشغول ہوتا ہے، لیکن جبکہ اس کا دل جو ہے وہ اللہ اس کی یاد میں مشغول ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں 10 بکار دل بیار۔ آپ اپنے روٹین کام کرتے رہیں، کام کاج میں آپ مشغول ہوں گے، لیکن آپ کا دل اللہ کی یاد میں مشغول ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوگا۔ اچھا، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنے کام کاج میں مشغول ہو اور دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں منعمک ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے نا، یہ آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ہاتھ بکار دل بیار، کہ ہاتھ اپنے کام کاج میں مشغول ہو اور دل اللہ کی یاد میں مشغول ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک وقت میں 2 کام کیسے ہو جاتے ہیں؟ تو کچھ مثالیں میں دیتا ہوں، اس سے آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی۔
دیکھیں آپ میں سے ہر کوئی کوئی نہ کوئی وہیکل چلاتا ہے، چاہے وہ گاڑی ہے، چاہے وہ موٹر بائک ہے یا سائیکل بھی ہے، تو آپ نے چلائی ہے۔ اب دیکھیں گاڑی کا جو ڈرائیور ہوتا ہے، گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اور ساتھ باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایک خودکار طریقے سے اس کو روڈ کا بڑا اچھے سے آئیڈیا ہوتا ہے، کہاں پہ اس نے بریک لگانی ہے، کہاں پہ جمپ ہے تو آہستہ گاڑی لگانی ہے، کہاں پہ دائیں موڑنا ہے، کہاں پہ بائیں موڑنا ہے، حالانکہ رش کے اندر ہوگا اور آپ سے باتیں بھی کر رہا ہوگا اور گاڑی کہیں لگے گی بھی نہیں، خود بخود جو ہے وہ لاشعوری طور پہ جو ہے وہ گاڑی کو صحیح ڈرائیو کر رہا ہو، کہاں پہ اس نے گیئر لگانا ہے، کہاں پہ اس نے رائٹ موڑنا ہے، کہاں پہ لیفٹ موڑنا ہے، کہاں پہ اسپیڈ کم کرنی ہے، کہاں پہ تیز کرنی ہے۔ تو لاشعوری طور پہ ایک دماغ کا حصہ جو ہے وہ اس کا اس کام پہ لگا ہوا ہے، اور اس سے پہلے اس نے کیا کیا ہے، پریکٹس کی ہے۔ گاڑی پہلی بار تو ایسے نہیں چلتی، جب نیا نیا ڈرائیور ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ گاڑی کو جو ہے وہ بہت کہہ لیں کہ بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے جب وہ چلا رہا ہوتا ہے، اور بعض تو گاڑی بند کر دیتا ہے، چلتی ہی نہیں ہے تھوڑی سی، تو شروع میں مشکل ہوتی ہے، وہ کبھی کرنے سمجھ نہیں آتا، لیکن جب ایک پریکٹس ہو جاتی ہے تو پھر بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیہاتوں میں اکثر دیکھا ہوگا کہ خواتین جو ہیں وہ دور سے گھڑوں میں پانی بھر کے لاتی ہیں، تو اکثر خواتین کیا کرتی ہیں کہ وہ گھڑے کو اپنے سر پہ رکھ لیتی ہیں، اور اس کے بعد ہاتھ سے نہیں پکڑا ہوتا، چل رہی ہوتی ہیں، باتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں، چل بھی رہی ہوتی ہیں، اور آٹومیٹکلی ان کا جسم جو ہے وہ اس کو گھڑے کے اوپر بیلنس کر رہا ہوتا ہے، روڈ اوپر نیچے ہوتی ہے، دائیں بائیں ہونا ہے، مطلب گھڑے کو کیسے بیلنس کرنا ہے وہ لاشعوری طور پر جسم خود ہی اس کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، اور باتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ تو تیسری مثال کہ آپ دیکھیں کہ ایک عورت ہے، وہ اپنے بچے کو تیار کر کے اسکول بھیجتی ہے، اسکول میں اس کا بچے کا رزلٹ آنے والا ہے، اب بچے گھر واپس آنے تک وہ عورت گھر کے کام کاج میں مشغول ہوتی ہے، لیکن اس کا دھیان مسلسل جو ہے وہ اپنے بچے کی طرف لگا ہوتا ہے کہ اچھا میرا بچہ اسکول پہنچ گیا ہوگا، اب اس کا نتیجہ نکلا ہوگا، اب وہ گھر واپس آ رہا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو بظاہر تو وہ گھر کے کام کاج میں مشغول ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ سوچ اس کی جو ہے وہ اپنے بچے کی طرف لگی ہوتی ہے۔ تو بس یہ تین مثالیں تھیں جو آپ کو جس سے بات سمجھانی تھی کہ اگر ہم بھی جو ہے وہ توجہ کریں اور کوشش کریں، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالیں، تو آہستہ آہستہ لاشعوری طور پر ہماری سوچ جو ہے وہ، ہم اپنے سوچ کو جتنا ہم توجہ کریں گے تو میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، اور جب یہ مشق پختہ ہوتی چلی جائے گی تو پھر واقعی جو ہے وہ آپ کو دل سے اللہ اللہ کی آواز سنائی دے گی۔ زندگی ہے امر، زندگی امر اللہ، زندگی ہے امر اللہ، زندگی ایک راز ہے، دل کہے اللہ اللہ، زندگی کا ساز ہے۔ تو اگر شروع میں مشکل ہو، سمجھ نہیں آتی بھی کیا ہے وقوف قلبی، تو وہی شروع میں آپ آہستہ آہستہ کہیں جی میں نے 1 گھنٹہ وقوف قلبی کرنی ہے، پورے دن میں 1 گھنٹہ وقوف قلبی آپ کریں، اپنے دل کو جو ہے وہ ایک طرف کانسنٹریٹ کر کے رکھیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف جانا ہے۔ پھر اس کو اگلے دن بڑھا دیں، تو پھر اس سے اگلے دن اور بڑھا دیں، تو آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے لیے کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ لیکن ہر کوئی بھی کام ہو، وہ شروع میں بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، شروع میں اسٹرگل کرتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس پہ وہ پرفیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آج سے کر لیں یا ایسے دیکھیں۔ یہ بات جو میں کر رہا ہوں تقریباً ہماری مجلس کو الحمدللہ 2 سال ہو گئے، 2 سال ہونے والے قریب ہے، اس کے بعد اب یہ بات کر رہا ہوں، تو 2 سال پہلے کر لیتے یا اب کر لیں، تو جب کریں گے تو اس کے بعد سے آپ کا ایک سلسلہ شروع ہوگا، تو ٹائم تو ہمارے پاس ہے اور محدود ہے، تو ایک نہ ایک دن ہم نے چلے جانا ہے، تو اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، یہ کام کر لیں، اس کا فائدہ اپنے آپ سب خود دیکھیں گے۔ یہ ہم نے دیکھا لوگوں کی زندگی میں، ہم نے اپنی زندگی میں بھی دیکھا الحمدللہ، تو یہ ہوتا نظر آتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ میں تو آپ کو بتا ہی سکتا ہوں، کان پکڑ کے جو ہے وہ تو میں آپ سے کام نہیں کروا سکتا، بتا ہی سکتا ہوں۔ تو وقوف قلبی سے رہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیرونی خطرات کا دل میں دخل نہ ہو، انسان کے دل سے غفلت نکل جائے اور ماسوا اللہ کی طرف کسی قسم کی توجہ باقی نہ رہے، تاکہ آہستہ آہستہ صرف ذات الہی پر توجہ منحصر ہو جائے۔ وقوف قلبی کا خیال رکھنے سے ایک انسان کی روحانی ترقی جو ہے کئی گنا پرواز کر جاتی ہے، اور اس سے بہت جلد انابت اللہ رجوع اللہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اس لیے بعض مشائخ یہ وقوف قلبی کو
اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا چور دروازہ کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں شارٹ کٹ. آج کل ویسے ہی بڑی تیزی ہے تو ہم کہتے ہیں جلدی سے کام ہو جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلدی سے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچ جائیں, اللہ کی معرفت مل جائے, اللہ تعالیٰ سے تعلق مل جائے, تو وقوف قلبی اس کا چور دروازہ ہے. ہمارے مشائخ نے لکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, امید کرتا ہوں کچھ بات سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ اگلی مجلس میں نا کچھ اس کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے. تو بس ہوتا یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارا دل ڈیزائن کیا نا, وہ بائی ڈیفالٹ ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے, خود بخود جائے گا. انلیس انٹل آپ اس کو خراب کر دیں, بہت بڑے بڑے گناہ کریں, توبہ نہ کریں اور بالکل مست کر دیں. جس کی فطرت مست ہو جائے وہ الگ بات ہے. الحمدللہ ایسا کوئی نہیں ہے یہاں پہ. تو خیالات آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں. آپ کسی خیال کو خود سے لے کر نہ آئیں, اور کوئی خیال آ جائے تو اس کو سوچنے نہ بیٹھ جائیں بس. تو یہ دل آٹومیٹک الگ الگ جائے گا. جیسے مکھی ہوتی ہے نا, وہ باہر آ کے شیشے میں بیٹھ جائے گی, اندر نہیں آئے گی, اندر نہیں گزر سکتی. تو بس آپ اپنے دل کو ایسے ہی بنا لیں کہ اس دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان ہوگا کہ یہ دل اللہ 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 کر رہا ہے, اور کوئی خیال انسان کو آتا ہے چلو جائے آئے چلو جائے. سوچنا نہیں ہے آپ نے اس کو, کوئی خیال خود سے لے کے نہیں آنا, بس آپ کا قلبی جو ہے نا وہ چلتا رہے گا. انشاءاللہ اس کو اگلی مجلس میں جو ہے نا وہ مزید بتائیں گے کہ اچھا یہ وقوف قلبی کا طریقہ تو بتا دیا, اب جو اشکال پیدا ہوتا ہے اچھا جی قرآن سے ثابت ہے, حدیث سے ثابت ہے, تو وہ بھی آپ کو اس کے بارے میں انشاءاللہ بتائیں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقوف قلبی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.